پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے. جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے. عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بد عملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے پھر وہ سویا کرتا تھا. ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں. آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے. آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں. منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی. اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا. پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا. پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی. یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی. چھوٹے چھوٹے لختی جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں. پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو. ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے. معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے.
خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متحدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو؟ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا ذوم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے
मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? मेराज जो है वो हजारों मसलों का हल है, हजारों मसलों की सफाई हो रही है। आज यहाँ पे ये मसला भी साफ हो गया कि ओ आदम, बेशक तुम अंबिया अलैहिस्सलाम के भी सारे जान के इंसानों के तुम अब्बा हो, लेकिन मेरे नबी की मौजूदगी में तुम मुसल्ले पे कदम नहीं रख सकते। नूह नजीउल्लाह, मानता हूं तुमने मेरे नाम पे बड़ी मार खाई है, पर आज मसले भी तो साफ करने हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐ नूह अलैहिस्सलाम तुम्हें मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है आपने मेरी तौहीद के लिए बड़ी बड़ी मार खाई है, बड़ी बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली है, मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपको मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। ज़बीहुल्लाह को इजाजत नहीं, कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं। ये मसले साफ कर दिए गए। जहां मेरा नबी मौजूद हो, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो, मुसल्ला के बिल्कुल करीब हो, किसी को मुसल्ले पे चढ़ने की इजाजत नहीं। आज ये लोग कैसे दौरंगे मसले करते फिरते हैं, कहते हैं हर नबी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मौजूद है और हर जगह मौजूद है, और मौलवी मुसल्ले पे खड़ा होकर के फिर दंदनाता है, लोगों लिख के ले जाओ, याद करके ले जाओ, पका के ले जाओ, दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। और नबी के मानने वाले और कलमा पढ़ने वाले नबी की मौजूदगी में खलीलुल्लाह कदम नहीं रखते, कलीमुल्लाह कदम नहीं रखते, ज़बीहुल्लाह मुसल्ले की तरफ नहीं जाते। तेरी क्या मजाल है? मसला साफ है, या नबी मौजूद नहीं या फिर मुसल्ले की तरफ ना जा। क्या मजाल है किसी की? अपनी बात करूं, नबी की मौजूदगी में कारी हनीफ की क्या मजाल है कि मुसल्ले की तरफ कदम उठाए? 1,24,000 नबी जब काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने माना और देखा कि यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आसमान से, आसमान और जमीन के मालिक की आवाज आई, खबरदार मेरे महबूब की तौहीन ना होने पाए। जब नबी मौजूद होगा मुसल्ले पे किसी को चढ़ने की इजाजत नहीं, और जब नबी मौजूद नहीं होंगे तो मुसल्ले पे आप और मैं, हम सब जो उसका मनसब का अहल होगा वो चढ़ सकेगा। पता चला कि हर वक्त और हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर जगह नबी मौजूद नहीं। अगर नबी मौजूद है तो ये बैतुल मुकद्दस में इंतजार किसका कर रहे हैं? ये आदम अलैहिस्सलाम, ये नूह अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी किसका इंतजार कर रहे हैं? वो यहां नहीं थे जभी तो इंतजार हुआ। और फिर सारे नबियों ने इकट्ठे होकर के क्या किया? कोई दुनिया की दौलत को तलबगार नहीं बने, दुनिया की दौलत के तलबगार नहीं बने, कुछ नहीं मांगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सारे अंबिया किराम ने इक्तदा फरमाई, सारे नबी पीछे खड़े होकर मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद जिब्रील अमीन ने आपके सामने एक दूध का प्याला और एक शराब का प्याला रख दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध के प्याले को उठाया और नौश फरमाने लगे। जिब्रील अमीन ने आवाज दी, ये भी आपकी आजमाइश और इम्तिहान थी, अगर आप दूध का प्याला छोड़कर शराब का प्याला उठा लेते सारी उम्मत गुमराह होकर मर जाती। ये जो अब भी पीते हैं इन्हें है इस बात का एहसास कि शराब की हुर्मत और निजिस होने में किसी को क्या तरद्दुद है।
قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے. اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا. لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے. پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا. علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے. آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا اور راستہ میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی. فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھی، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے. 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا. دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے. وہ اس بات کو عار سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں،
पता चल गया ना कि फलां इलाके में एक नंगा मलंग बैठा है, बिल्कुल नंगा बाबा बैठा है, जाओ सबकी बिगड़ी बनाता है, बस चल पड़ती है। क्या मुसलमानी है, क्या ईमान है, क्या कुरान है। और जालिमो, नंगा होना कोई अलामत है खुदा बनने की? खुदा का प्यारा होने की अलामत किसने बताई? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन नूरानी सीने और पैड़ी के जरिए आसमानों के पहले आसमान के करीब ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, ऊपर से पूछा मम्मा का कौन है? आवाज दी आना जिब्रील। कौन है? मैं जिब्रील हूं। मम्मा का तेरी साथ कौन है? कहता माई मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आसमान के नूरी फरिश्तों तुम्हें मुबारक हो, तुम आज तक बड़े मुश्ताक थे, बड़े मुंतजिर थे, तुम्हारे बड़े अरमान थे, बड़ी हसरतें थी। आज मेरी साथ मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पहले आसमान पे फरिश्ते कतार बांधे हुए थे, दीदार के मुश्ताक थे, मुंतजिर थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने दीदार किया। मुसलमानों, जिसके दीदार के मुश्ताक और आरज़ूमंद आसमानों के बैतुल मामूर के फरिश्ते, उनके दीदार के तुम मुश्ताक क्यों नहीं बनते? मुबारक है उन लोगों को जिनको इस दुनिया ही में हुजूर की ज़ियारत हुई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांधले तशरीफ ले जाने लगे तो रास्ते में मस्जिद आई, वीरान सी मस्जिद है, आबाद नहीं है। तो मौलाना ने अजान दी और नमाज ईशा के करीब एक आदमी आया और 3 रोटियां लाकर के हजरत मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना ने रोटियां खा ली, नमाज पढ़ी, सो गए। फरमाते हैं मुझे एक ही रात में 3 मरतबा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, 3 मरतबा दीदार नसीब हुआ सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं मेरा दिल ललचाया, मुझे हसरत आई, मेरी आरज़ू हुई कि ये तो बड़ी मुबारक जगह है, मुझे यही ठहरना चाहिए, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाता। अगले दिन वहीं क़याम किया। अगली रात आई, वही नमाज का वक्त आया और एक आदमी आया और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। मौलाना 2 रोटियां दे दी। मौलाना फरमाते हैं मैं 2 रोटियां खा करके सो गया। इस रात में मुझे 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कल तो 3 दफा हुई थी, आज 2 दफा हुई है। तीसरी रात जब आई तो वही आदमी आया और उसके पास 1 रोटी थी और उसने 1 रोटी मेरे हवाले की और कहने लगा मौलाना आप आज यहां न ठहरना, कल क़याम न करना यहां।
میں یہاں ٹھہرا ہوں. پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا, دوسری مرتبہ 2 رات ہوا, آخری رات 1 دفعہ ہوا. اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں. تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائی اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا, دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا, تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا. تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے. امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں. وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں, پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا. میں 1 روٹی لے کے چلا, بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے. وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ, میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی. چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے. تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ. فرمایا میں اپنی بھی, بیوی کی بھی, بچے کی بھی, تینوں کی لے آیا تھا. اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی. میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا. اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی. اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں. کل کو 5واں دن ہو جائے گا, مجھے اپنا اعتبار نہیں, اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں. اس دنیا میں, اس زندگی میں یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو, پیروکار ہو, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو, اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے. ہمیں تو سنتوں سے آر ہے, ہمیں سنتوں سے نفرت ہے, بدعت سے پیار ہے. اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا, ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا قبا پوشی کی پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو, قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو, میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں, امینے نے آری اور لاہوری کو دیکھا ہے. ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں, ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا, ٹخنوں تک کے چوغے, 1000 دانوں کی تسبیح, اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے. صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے. ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. جب تمنا ہی نہیں, آرزو ہی نہیں, تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں, بیت المعمور کے فرشتے, نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں, جبریل امین ساتھ آئے ہیں, سارے
आसमान में शोर मिटा है, आओ ज़ियारत करो, इमामुल अंबिया आ गए। फिर उनको निकालना, दरजात से मना करना कि जी ये तो इंसानों में से भी नहीं, ये तो आदम अलैहिस्सलाम की आल में से नहीं, ये तो मसाइल है। खुली हुई बात का इनकार करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, बैतुल रहम आया, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, वो मकाम आया। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह तशरीफ ले आओ, नीचे उतर आओ, यहां 2 रकात नमाज अदा करो। ये मौलूद ईसा है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, आप यहां पर नीचे नज़ूल फरमाइए। मदीने पाक आया, फरिश्ते ने बताया कि यह आपकी हिजरत गाह बनेगी, आइए नीचे 2 रकात नमाज अदा कीजिए। हर मकाम पे नमाज अदा हो रही है। सवाल करो परवरदिगारे आलम क्या बात है, लफ्ज़ आबद क्यों इस्तेमाल किया, क्यों नहीं फरमाया असरा भी नबी ही, मैंने सैर कराई अपने नबी को, असरा भी रसूल ही, क्यों नहीं फरमाया असरा भी नूरी ही, नहीं फरमाया लोगों तुम्हें क्या मालूम, मुलाकात वाली रात है, मेराज वाली रात है, खुदा की कसम उस रात की अजमतों का क्या कहना, जिस रात को इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने हो, अल्लाह करीम मेजबान बनाओ। इलल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक दरमियान में चल रहे हैं। एक औरत आती है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहती है। हुजूर उसको जवाब देने लगे, जिब्रील अमीन ने रोक दिया कि आप इसके सलाम का जवाब न दे, वरना पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। हाँ, पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। क्यों? कि ये देखने में औरत है, ये हकीकत में दुनिया है जो गुमराह करती है लोगों को, आप इसके सलाम का जवाब न दें। पता चला कि औरत का रूप धार कर दुनिया में राज वाली रात में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। आज आप तजर्बा कर ले, पूरी दुनिया को इस वक्त औरतों ने लपेट रखा है। अच्छा भला आदमी हाजी नमाजी होता है, नेक होता है, जरा सा मुंह बना करके बीवी कहती है आसे पासे हर किसी के घर टीवी लग गई है, साढ़े घर का ही नहीं, वेले सो हाजी की जान निकल जाती है। जो बेचारा ये आखे ना तेरी तबीयत सेट नहीं रही, आखे किए तबीयत सेट रहे, कोई वेला गुजरन तो तुसा मेरे वास्ते हीला किया है, कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई टेप, कोई से होवे ना, खबर का बिल्कुल फिक्र नहीं। तमाम लोग एक दूसरे के साथ रौ में बैठे हैं और फिर दूसरों की औरतों वाली बात तो दुनिया किया करती है, फलाने मुल्क की औरत यूं है, फलाने मुल्क की औरत यूं है। और पाकिस्तान के मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम टीवी पे फिल्मों पे अपनी बेटियों के नाच देख कर बड़े खुश होते हो, अपनी बहनों को नाचता हुआ देख कर, बदमाशी करते हुए देख कर बड़े खुश होते हो। गवर्नमेंट बड़ी राजी है कि हमने 3 तरीके से लोगों को बदमाश बनाना शुरू कर रखा है, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को बदमाश बनाने का प्रोग्राम तकरीबन 8-10 साल से चल रहा है और बना दिया बदमाश। शराफत का जनाजा निकल गया, गैरत का ताता हो गया, डूब के मर जाए हम मुसलमान कहलाते हुए। मदीने पाक में अल्लाह पाक हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीना है, बड़ी जमीला है, बहुत अंदाज है, बड़ी शौक नजर है, आंखें बड़ी खूबसूरत है। जैसे पर्दे में थी, एक आंख जरा खुल गई, एक दीवाने ने देख ली, वो कहने लगा मैं इस आंख में फरिश्ता हो गया हूं,
میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ. گھر گئی, چاقو لیا, آنکھ نکال کر اس دیوانے کے پاس بھجوا دی کہ تجھے اس سے عشق تھا, یہ آنکھ سنبھال لے. پڑوسنوں نے کہا, عورتوں نے کہا, ارے آنکھ کھو دی, کالی ہو گئی, چہرہ بگڑ گیا. کہنے لگی جس آنکھ کو غیر آدمی دیکھ کر مستی کرتا ہو اس آنکھ کو رکھنا جائز نہیں. کہاں گئی وہ غیرت مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے پہ تنقید ہے, ایک دوسرے پہ تبصرہ ہے. امیروں سے لے کر غریبوں تک, فقیروں سے لے کر بادشاہ تک بے پردگی عام ہے. اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایک عورت جب گھر سے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے, میک اپ کر کے نکلتی ہے, 18 شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں. منہ چڑھا دیا غیرت کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. حضور نے جواب نہ دیا, آگے چلے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مخلوق دیکھی, میں نے لوگ دیکھے بہت زیادہ تھے, ایسا بدبودار, ایسا سڑا ہوا, ایسا فولت والا گوشت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں اگر ایک رتی کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے, پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے. ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی, وہ سڑا ہوا گوشت تھا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکات فرض اور واجب ہے, زکات کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا, امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا, اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا. جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا میں برتنے کو نہیں دی, اب ہم استعمال نہیں کرتے, دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا. قبر میں رکھ دی, دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت غیر ہو گئی, غریب اور کلاش ہو گیا. دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے, آج کام آ جاتے ہیں. دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا, ان کو نکال لو, ہمت کرو. بس رات کا وقت تھا, اوزار لیے, کئی لی کسی لی اور جا کر باپ کی خبر کھول دی. اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا. جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں. سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے. پوری بدن پہ, تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں, اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی ہیں. یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی, بس انگلیوں میں وہ سار مچا, وہ سوزش ہوئی, وہ جلن ہوئی, قبر مشکل سے پوری کری, سب کچھ وہی چھوڑ دیا. دہی میں رکھتا, دوا میں رکھتا, منہ میں انگلیوں کا رکھتا, چین نہیں آئی. کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے. کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو, نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے, نہ معلوم کیا چیز ہے, میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی. شاہ صاحب نے دم فرمایا, کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟
اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا. پھر تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا